میاں جاوید صاحب ٹھنڈ پڑ گئی. اب تو جنرل فیض کا آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ سہولت کار ہے, اس کو فیسلٹی ملتی ہے, وہ پکڑا بھی گیا, اس پہ فرد جرم بھی عائد ہو رہی ہے, اس کو کورٹ مارشل بھی ہو رہا ہے. خوش ہیں اب آپ؟ بالکل نہیں. ابھی بھی خوش نہیں ہیں؟ دیکھیں کامران شاہد صاحب, کسی کی ذات سے دشمنی تھی, کسی نام سے دشمنی تھی. اختلاف کس بات پہ تھا؟ اختلاف یہ تھا کہ آپ اپنی پاور کو مس یوز کر رہے ہو, آپ کسی کے سہولت کار بنے ہوئے ہو اور کوئی اس کا سہولت کار بنا ہوا تھا. اب جب تک آپ تمام سہولت کاروں کو ایک کٹہرے میں نہیں لے کے آتے, آپ سب کو ایک جگہ کھڑا نہیں کرتے, یہ کیسا انصاف ہے کہ آپ کو جو نہ بھائے اس کو آپ یا کمزور ان میں سے ایک فیض صاحب کے علاوہ اور کون ایسا بڑا سہولت کار ہے جس کو آپ کے خیال میں اس کو بھی قانون کے شکنجے میں آئے گا تو آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی؟ میرے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑے گی. میں یہ سمجھوں گا جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آئین قانون سے ماورا یا آئین قانون کے مطابق, آئین قانون یہ کہتا ہے آپ کو کہ جو بھی اگر کوئی سازش ہے, اگر کسی نے پاور مس یوز کی ہے, اگر کسی نے اوتھ کی خلاف ورزی کی ہے, تو پھر اکیلا بندہ تو ہے ہی نہیں. اچھا, پھر فیض کے علاوہ اور کون ہے؟ یس بالکل. کون؟ فیض کے علاوہ اس وقت کے 2 اداروں کے سربراہ اور اداروں کے جو تھے وہ بھی شامل تھے. مثلا اس میں ثاقب نثار شامل تھے, چیف جسٹس تھے. اور دوسرے اس وقت شامل تھے قمر جاوید باجوہ صاحب بھی, اس وقت شامل تھے عمران خان صاحب بھی. یہ کیسے عمران خان اولے ٹنگے ہوئے نا اندر, ان کو تو چھوڑے نا, وہ تو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. نا میری عمران خان کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے نا بالکل نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اس کو 190 ملین پاؤنڈ میں پکڑا ہے, اس کو آپ 167 کیسز ہیں, اس کو آپ نے جتنے بھی کیسز ہیں اس میں آپ نے پکڑ لیا, مگر جب تک آپ اس سازش میں اس کو نہیں سازش جو نواز شریف صاحب کی آپ کہہ رہے ہیں, جو سازش فیض حمید نے ریاست کے خلاف کی, جن میں آپ کہہ رہے ہیں ثاقب نثار صاحب بھی ہیں, باجوہ صاحب بھی ہیں, بالکل. اور وہی نا جو نواز شریف صاحب ہٹایا اس کی بات کر رہے ہیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ تو آپ بہت پرانی بات کر رہے ہیں. کون سی سازش تھی جن میں چاروں تھے؟ جو آرمی چیف لگائے جا رہے تھے, جو موجودہ آرمی چیف ہیں, اس وقت بھی سازش اداروں کے اندر سے بھی ہوئی. جنرل باجوہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا فیض کیا کر رہے تھے یا میرے نیچے ماتحت عملہ کیا کر رہا تھا, اور فوج اس بات کو بائے کرتی ہے. فوج کہتی ہے کہ جنرل باجوہ کا کوئی رول نہیں ہے ہمارے خلاف سازش میں. تو پھر آپ کون ہے فوج کو بتانے والے کہ جنرل باجوہ کو ٹانگ دیں؟ چلیں اگر میں یہ بات مان لوں جو آپ کہہ رہے ہیں بقول قمر جاوید باجوہ کے, بقول ادارے کے, اسٹیبلشمنٹ کے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ فیض حمید نے یہ سازش صرف اور صرف اپنے لیے کی ہے. یہ سازش جو ہوئی ہے, آرمی چیف بننا تھا اپنے لیے کی ہے بھائی نہیں, ایک سیکنڈ, باجوہ صاحب تو جا رہے تھے. اچھا ایک سیکنڈ, جی میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو. جب تک ان کے ساتھ دوسرے اس وقت کی عدلیہ, اس وقت کی حکومت جب تک شامل نہ ہوتی, اس وقت تک وہ یہ سازش کر بھی لیتے تو کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کا پوائنٹ آ گیا فیصل واٹا صاحب, کیونکہ آپ تو بہت زیادہ اس معاملے کو سمجھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جنرل فیض سے معاملہ حل نہیں ہوگا, میاں جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, یہ ان کی جو خواہش ہے یہ ایک وش لسٹ ہے, ایک وچ ہنٹ ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں واقعتاً یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور ادارہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ جی باجوہ صاحب ہوں, ثاقب نثار صاحب ہوں, یہ سب جب تک نہیں آئیں گے اب تک انصاف نہیں ہوگا؟ یور ٹیک فیصل بھائی. بہت شکریہ کامران شاہد صاحب. دیکھیں میں جاوید لطیف صاحب کا جو تجزیہ ہے, نیچرلی ان کی پالیٹکس اور تجربہ مجھ سے زیادہ ہے, میں اس پہ تو کامنٹ نہیں کروں گا. میں آپ کو اپنا ویو دے دیتا ہوں کہ دیکھیں باجوہ صاحب کا وہ سوال اٹھا رہے ہیں اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ وہ آرمی چیف تھے, لیکن فیض حمید ایک نارمل ڈی جی ایس آئی بھی بلا ہوتی ہے, لیکن اس سے بڑا مانسٹر کیوں بنا؟ وہ اس لیے بنا اور دھول جھونکنے میں کیوں کامیاب ہو گیا باجوہ صاحب کی آنکھ میں, کیونکہ باجوہ صاحب کا جو پولیٹیکل باس تھا وہ تھے عمران خان صاحب. تو عمران خان صاحب اور فیض جب مل گئے, ایک ٹاپ ہیڈ اور ایک میڈیم ہیڈ جب مل گئے, تو ایک سائڈ کا جو ہیڈ ہے وہ تو ویسے ہی فارغ ہو گیا. اب اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اہلیت کے اندر یہ پرابلم آئی کہ انہوں نے بھروسے کے اوپر وہ مارے گئے, ان کے اوپر دھول جھونک دی گئی, وہ مس گائیڈ ہو گئے, یا ان کے ساتھ بھی گیم ہو گئی. تو اس کا آپ کوئی بھی نام دے دیں, یہاں تک تو ان کی مسٹیک بنتی ہے, لیکن ان کی مسٹیک کے اندر میں اس لیے ان کو نہیں سزاوار ٹھہراتا کیونکہ جو ٹاپ مین تھا پاور کوریڈور کا, جو اس وقت کا باس تھا ریاستی اور سیاسی, وہ تھے عمران خان صاحب, کوئی بھی وزیر اعظم. تو جو وزیر اعظم کسی کے ساتھ مل جائے گا, وہ چاہے آئی کے ساتھ مل جائے, چیف کے ساتھ مل جائے, بی کے ساتھ مل جائے, سی کے ساتھ مل جائے, ای کے ساتھ مل جائے,
وہ پھر بہت تگڑا آدمی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جاوید لطیف صاحب کیسے یہ بات کر رہے ہیں آج, جو یہ بات ٹی وی پہ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ اپنے چیئرمین جو ہیں جن کے اصل سپورٹر ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں, ان کی قربت کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں. میں جو بات کرتا تھا تحریک انصاف میں, میری قربت عمران خان صاحب کے ساتھ تھی. تو یہ طاقت آپ ڈرائیو کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل ماسٹر, پولیٹیکل باس, یا ریاستی باس سے, یا سیاسی باس سے, یا ڈیموکریٹک باس سے. ایک دوسری چیز یہ نواز شریف صاحب کے لیے سارا انالیسس کر رہے ہیں اپنے پولیٹیکل باس کے لیے. ثاقب نثار صاحب کا اگر پنڈورا باکس کھولیں گے تو میں جاوید لطیف صاحب سے کہوں گا, پھر جس کی ویڈیو آپ نے بنائی, آپ کی پارٹی نے بنائی, جس جج کو آپ نے بلیک میل کیا, پھر اس کی بات ہوگی. جب آپ کہیں گے عمران خان کی پارٹی دہشت گرد ہے تو آپ نے ہی ماڈل ٹاؤن میں گرائے. جب آپ کہیں گے کہ ہم عدالتوں کا وہ کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, تو میں آپ کو کہوں گا آپ نے سپریم کورٹ میں حملہ کیا. تو سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. اس چٹے بٹوں کے اندر انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی پی ٹی آئی بھی ان سے بھی 10 ہاتھ آگے چلی گئی. جو زہر ہے وہ تو سب اگلتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب نے سب کا زہر اپنی ٹرے میں لیا, 200 لائنز کراس کی, ریڈ لائن, اور جا کے ان کی جو خواہشات تھی وہ گرا کر دی. ویری ویل سیڈ, یہ آپ نے جو بات کی, وہ ایک ایسی بند گلی میں گئے ہیں جدھر سے واپس نہیں آ سکتے. تو یہ کام تو کامران شاہد صاحب سبھی نے کیا ہے. ٹیررزم کی پارٹی سب گزری ہیں, کون سی پارٹیز میں الزام نہیں ہے, لیکن انہوں نے ایوالو ہوتے ہوئے ڈیٹیچ کر دیا وہ ٹیررزم ونگ سے اور سیدھی پارٹی کا سیاست کرنا شروع کر دی. فیصل بھائی, اب آپ یہ کہیں کہ نون لیگ کی حکومت گورنمنٹ کا بوجھ خود نہیں اٹھائیں گے. ہاں, جب نون لیگ اتنی نالا اور اتنی ناخوش اور اتنی اداس کیوں ہے, حالانکہ ان کے پاس سب کچھ آ گیا. پنجاب میں ان کی بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب لگ گئی ہیں, سب سے بڑا صوبہ ہے جس میں پنجاب ہے, اس کے پاس حکومت ہے, فیڈرل میں بھائی پرائم منسٹر, یہ اداس کیوں ہیں یہ لوگ؟ میرا جاوید لطیف صاحب میرے بھائی سے ایک گلہ ہے. گلہ یہ ہے کہ سر اگر کوئی بات کر دے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو گرانے آ گئے. سر گراتے اس کو ہیں جو کھڑا ہوتا ہے. واہ, جو کھڑا نہ ہو, لیٹا ہو, اس کو تم ٹیکا لگا کے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں کھڑا ہوں گا تو مجھے کامران شاہد صاحب گرائیں گے. گراتے اس کو لیٹا ہوں گا تو مجھے کیسے گرائیں گے جو کھڑا ہو. اگر اجازت دے تو میں زبیر صاحب کے بعد آپ کیا پورے فیصل بھائی, یہ آپ نے پوائنٹ, تو یہ گرے ہوئے ہیں, مطلب ان کی پارٹی, یہ تو خیر ابھی ہے ہی نہیں اس کے کسی کھاتے میں. نہیں بھائی, دیکھیں میں جاوید لطیف کو آپ کو سمجھا رہا ہوں ان کی بات نہیں کر رہا. اب گورنمنٹ جب آپ کھڑی ہے یا کھڑی نہیں ہو رہی تو آپ اپنا ملبہ جو ہے وہ مجھ پہ اور اس پہ تیسرے پہ یا فیض حمید پہ یا باجوہ پہ ثاقب نثار پہ نہ نکالے. پہلے آپ تو کھڑے ہو, آپ تو انس لیں. آج کم ترین سطح ہے مہنگائی. آج زبیر صاحب سچ بولیں گے جو میں سوال پوچھوں گا. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کی مجھے یہ بات بڑی غضب کی لگی, آپ نے کہا حکومت کو لے کے کہ یہ گرے ہوئے ہیں. یہ کسی بھی لحاظ سے آپ کہہ دیں, اور آپ میاں جاوید لطیف صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ان گروہوں کو ڈیفینڈ کریں, جب میں آؤں گا ان کے پاس تو آؤں گا. زبیر بھائی ایک بات بتائیں کہ یہ پرسیپشن جو بن رہی ہے گرے ہوئے ہیں, آپ تو بڑے ایک زمانے میں فین ہوا کرتے تھے, شہباز شریف از اے ڈوئر, شہباز اسپیڈ از دس اینڈ دیٹ. آپ آ کے کراچی سے آیا کرتے تھے ٹکٹ کٹا کے اپنی جیب سے, اور آ کے سینکڑوں اسٹوڈنٹس, نوجوان اسٹوڈنٹ جو تحریک انصاف کے بھی ہوتے تھے, ان کو آپ کنفرنٹ کیا کرتے تھے. تو شہباز شریف جو ہے ان کی پرفارمنس اب کیسی لگ رہی ہے آپ کو, اور آپ کو لگتا ہے کہ کیا اتنی بری پرفارمنس ہے کہ جیسے واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ ایکسپائر ہو گئی ہے, فارغ ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے, گر گئی ہے. ایک بات, اور جنرل فیض آپ کا بڑا تجربہ ہے, آپ نے نواز شریف صاحب کے بہاف پہ جنرل باجوہ سے ملاقاتیں کی, تو جنرل فیض پہ چارج شیٹ کی گئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ متحمل تھے نا ان تمام اتنی جو انہوں نے آئین درازی کی ہے اس کے؟ زبیر صاحب. جی بالکل. ایک تو میں نے تو پرسنلی سفر کیا جنرل فیض حمید, کیا اچھا جملہ بولا, آئین درازی. بٹ میں اس کی وجہ سے نہیں کہہ رہا. جنرل فیض حمید ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو بھی چیزیں کی تھیں وہ نہ ہی پہلی دفعہ کی تھیں, کیونکہ ان سے پہلے جنرل شجاع پاشا ہوں یا ظہیر الاسلام نے تو دھرنا کروایا تھا خود بقول نواز شریف کے. جلسوں میں انہوں نے یہ کہا ہے, انٹرویوز میں انہوں نے کہا ہے. اور اس سے پہلے بھی جو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل احتشام ضمیر تھے, 2002 کا الیکشن میں دھاندلی کرانے کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں. تو یہ جنرل فیض حمید, لیکن یہ نہیں ہو سکتا جو پہلے لوگ کہتے تھے کہ جی اس کو بھی کٹہرے میں لے کے آئیں. اگر جنرل فیض حمید کے خلاف چارجز ہیں, اینڈ آئی ایم شور چارجز ہیں, تو ان کے خلاف چارجز نہیں. اور آپ کے نزدیک چارجز جو ہے وہ صحیح ہیں, کیونکہ یو ایکسپیرینسڈ ہم ایز ویل نا. دیکھیں نا, اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ جی وہ سیاست میں ملوث تھے, تو میرا خیال ہے پاکستان کے بچے سرکاری وسائل کا غلط استعمال, اختیارات کا ناجائز استعمال, آفیس سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی, بڑے بڑے جرائم, 9 مئی سے جڑے واقعات میں ملوث. کیونکہ میں دیکھیں
جی جی میں جس بیک گراؤنڈ سے آیا نا اس میں سب امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اختیارات کا ناجائز استعمال بالکل ہوا ہوگا، لیکن اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اسٹیٹ پر ہے یا اس انسٹیٹیوشن پر ہے جنہوں نے ان لمیٹڈ اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ ان لمیٹڈ اختیارات دیں گے کسی کو تو پھر غلط استعمال ہوگا۔ اب اگر بینک کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو ان لمیٹڈ اختیارات دے دیں تو دوسرے دن ڈاکہ پڑ جائے گا بینک میں، دوسرے دن لوٹا جائے گا۔ یہ کوئی پاکستان میں جب ہم تجزیہ کرتے ہیں نا تو ہم ایک کوئی تھوڑا سا جیسے سوسائٹیز تجزیہ کرتی نا کہ یہ واٹ لیڈ ٹو آل دس، اور وہ فیض حمید سے اوپر والی بات ہے، وہ اس کی انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے اور اس پر ایک رائے ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کا پریزنٹ اور پاکستان کا فیوچر مستحکم ہو سکے۔ لیکن زبیر دوسری بھائی بات آپ نے تو اپنے بیانیے میں خود اچھا ایک اور فیض سوال تھا حمید کہ آپ اور کر لیں جنرل باجوہ کے حوالے سے میں بتا دوں، دیکھیں جی 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 میں بات ایک کہ جب میری ملاقات فیمس ملاقات جنرل باجوہ سے ہوئی تھی تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ فیض حمید کو انہوں نے بلایا تھا۔ تو فیض حمید کو اس لیے بلایا تھا کہ فیض حمید واز آن بورڈ، اور بائی دا وے انہوں نے بلا کے فیض حمید کو کیا کہا آپ کے سامنے؟ کیا کہا آپ کے سامنے؟ نہیں ساری باتیں ہوئی تھی ساری باتوں کے نا سامنے جو ابھی میاں جاوید لطیف بات کر رہے تھے وہ اس میں بہت حد تک صداقت ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جب وہ ظاہر سی بات ہے میں جا رہا ہوں ملنے کے لیے اور بھی کوئی جا رہا تھا تو ملنے کے لیے تو وہ فیض حمید تو ہوتے تھے نا۔ فیض حمید کیوں ہوتے تھے؟ فیض حمید اس لیے ہوتے تھے کہ وہ پولیٹیکل جو سائیڈ تھی وہ دیکھتے تھے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ کیسے رن ہوتی تھی، ہم سب کو پتہ ہے۔ اب زبیر صاحب کوئکلی آپ نے انڈورس کر دیا کہ ٹھیک ہے فیض صاحب کے اوپر جو ہو رہا ہے وہ بالکل بادل امکان ہے کہ صحیح۔ سر یہ بتائیے کہ شہباز عمران خان کو کے گرد گھیرا تنگ ہو گئے؟ میں اس کا یہ نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیں پاکستان نہیں ایک سیکنڈ سوری کامران، جی جی الزامات ایک چیز ہوتی ہے، الزامات پاکستان میں فیروز خان کئیوں پہ لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے ذوالفقار علی بھٹو پر بھی آپ انڈورس نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں گے جو آئے گا ایویڈنس سامنے، ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس الزامات میں بہت سچائی ہو سکتی ہے لیکن انصاف سب کو نظر آنا چاہیے ہوتا ہے۔ عمران خان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے کیونکہ جنرل فیض کے اوپر چارج شیٹ لگ گئی ہے، اور عمران خان از اے پرابلم اور اٹ از نو پرابلم کہ جی وہ irrelevant ہوتا جا رہا ہے۔ زبیر صاحب عمران خان از دا موسٹ ریلیونٹ پرسن ان پاکستان، کیسے وہ irrelevant ہو گئے؟ اگر عمران خان irrelevant ہے تو پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں۔ اس وقت ساری سیاست ہے پرو عمران خان اور اینٹی عمران خان ہے، اس میں تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، حکومت بھی نہیں ڈینائی کرتی۔ اگر 5 پریس کانفرنسز حکومت کرتی تو اس میں سے 99% عمران خان کے بارے میں ہوتی ہیں، تو اگر عمران خان کے بارے میں حکومت خود ہر وقت بات کرتی ہے تو ہاؤ از ہی irrelevant؟ He is relevant. Whether he is a problem or a solution for Pakistan, that is the question. But I think کہ ان کو باہر نکال کے پاکستانی سیاست سے پاکستان آگے نہیں جائے گا۔ This is not a sustainable situation. لیکن کیا عمران خان کو جیل سے نکال کر پاکستان آگے جائے گا؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے بھائی، اگر انہوں نے ان کے اوپر کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے، یہ جو ابھی چارجز آئے ہیں وہ تو فیض حمید کے خلاف آئے ہیں، عمران خان کے خلاف تو نہیں آئے، بٹ فیصل واڈا وڈ نو بیٹر کہ اس سے کتنا عمران خان امپیکٹ ہوں گے، ہو سکتے ہوں گے، لیکن اس وقت تو ان کے سب کیسز میں ان کو بیل مل چکی ہے، آنا تو چاہیے لیکن سیاسی طور پر شہباز شریف کی حکومت افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ وہ باہر آئیں۔ ان کو کورٹ میں نہیں لا سکتے، ان کو کورٹ میں ان کو 1.5 سال سے کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اتنا جب ڈر خوف ہو تو ان کو چھوڑیں گے کیوں؟ ذوالفقار علی بھٹو پر پھانسی کا مقدمہ چل رہا تھا، ان کو بھی کورٹ لے کے آتے تھے، ساری دنیا دیکھتی تھی۔ عمران خان پاکستانی تاریخ میں واحد سیاستدان ہے جن کو کورٹ میں ہی نہیں لایا جاتا۔ اتنا ڈر خوف جب ہوگا تو ان کو چھوڑیں گے کیوں؟